اس سلسلے میں آج بڑی تفصیلاً گفتگو کرنے کے بعد جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں اور میں ان کا ایک ایک کروں گا۔ جن بچوں نے گریڈ 9 اور 10 اور 11 کا امتحان دیا ہوا ہے، گریڈ کا مطلب کلاس چلیں، جن بچوں نے کلاس 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان دیا ہوا ہے ان کو پروموٹ کر دیا گیا 10ویں میں اور 12ویں، اور اس کا یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کیٹیگری میں، چاہے وہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے لوگوں نے 9ویں اور 11ویں کا امتحان دے کے ان کے پاس اس کا رزلٹ موجود ہے، جو کہ ان کا رزلٹ جو پچھلے سال سے منسلک ہوگا، وہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا 10ویں اور 12ویں کلاس کے لیے۔ جن کو جو پروموٹ ہو چکے ہیں، جو اس طرح پروموٹ ہوں گے 10ویں اور 12ویں میں، وہ اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے، وہ صرف 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے۔ یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ تھی کہ اگر لوگ 9ویں سے 10ویں پروموٹ ہو جاتے ہیں اور 9ویں کا امتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو کمپوزٹ ایگزام دیں۔ ایسے نہیں ہوا، وہ کمپوزٹ ایگزام نہیں دیں گے، وہ 12ویں کا 10ویں کا امتحان دیں گے اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس امتحان کی بنیاد پہ ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائیں۔ یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم 10ویں میں پروموٹ کر رہے ہیں 9ویں کے بیسس پہ اور اس طرح کر رہے ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت گریڈ 9ویں میں ہے، کلاس 9 میں ہیں اور 11 میں ہیں، ان کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو جائیں گے۔ سو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو گئے، اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان ہے وہ کیلکولیٹ کر سکیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب آ جائیں جی تیسری کیٹیگری پہ۔ اب ہم نے سوچا تھا کہ جنہوں نے گریڈ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس 9 کے اور کلاس 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے سارے امتحانات جو ہیں وہ سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ان کو 9ویں اور 11ویں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا، یعنی کہ وہ 11ویں کے بعد یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں۔ باقی صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو امتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے، اور 11ویں کے مقابلے میں 12ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ ایک اسٹیٹسٹیکل فارمولا اپلائی کر کے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے گا، اور یہ جو 3% اضافہ ہے یہ پرانے امتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ 3% اضافہ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے اسٹیٹسٹک سے کہ 12ویں کا رزلٹ اور 10ویں کا رزلٹ 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں، ان کو
पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे उनको, और कुछ नहीं, ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मज़ामीन में अगर कोई फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे 9वीं और 11वीं के बुनियाद के ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी कुछ कैटेगरीज रह जाती हैं ऐसी जो कि इस सारे फार्मूले में फिट नहीं करती। वो कैटेगरीज क्या है? ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो समझते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम 12वीं के इम्तिहान में अपनी ग्रेड को मज़ीद इम्प्रूव जो है वो कर सकते थे। एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये हो थी कि जिन लोगों ने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था लेकिन वो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे 12वीं का, और उनके पास 11वीं का रिज़ल्ट रिलाई करने के लिए नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मज़ामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं और वो सारा इम्तिहान नहीं ले रहे थे, वो चंद मज़ामीन में इम्तिहान दे रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल हो गए थे, यानी कि वो पास मार्क्स की उसमें नहीं आते। तो इन 4 कैटेगरीज़ के लिए हमने फ़ैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, ख़ास तौर पे बच्चे हमारे देख रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम्स किन के लिए होगा। नंबर 1, जो अपने ग्रेड जो उनका क्लास 11 का रिज़ल्ट है जिसकी बुनियाद पे उनको यूनिवर्सिटी में जाना है और बाकी क्योंकि 12वीं का जो इम्तिहान नहीं हो रहा, तो उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको मौका मिलेगा कि वो एक और इम्तिहान में बैठ सके। लेकिन ये थोड़ी कैटेगरी होगी, थोड़े लोग होंगे। दूसरे वो कि जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे और उसमें कई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं जो एक साथ ही 12वीं का इम्तिहान दे रहे थे और उनके पास 11वीं का रिज़ल्ट नहीं है, वो हो गए। तीसरा कि जो चंद सब्जेक्ट्स का इम्तिहान दे रहे थे, और चौथा वो कि जो 40% से भी ज़्यादा फेल हो गए थे, तो उसमें उनको एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो इम्तिहान का ट्रांसक्रिप्ट होगा 12वीं का, उसमें टोटल नंबर दिए जाएंगे। उसमें सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। जो उनके 11वें के टोटल नंबर हैं उनमें 3% ऐड करके वो उनका रिज़ल्ट जो है वो उसका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये इसलिए किया गया है कि बोर्ड्स उसमें लिखेंगे कि हमने पुराने हिसाब के मुताबिक अंदाज़ा लगाया है कि ये बेस्ट प्रेडिक्शन है उनकी परफॉर्मेंस की। ठीक है जी। जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 1 जुलाई तक इंडिकेट कर दें अपने अपने बोर्ड्स को कि हम स्पेशल इम्तिहान देना चाहते हैं। यानी कि ये तकरीबन 29 बोर्ड हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि ये इतने कम बच्चे होंगे कि उनको सेपरेट करके, लेकिन फिर भी ये फ़ैसला बाद में होगा सितंबर और नवंबर के दरमियान कौन सा पीरियड है जिसमें हम हालात का जायज़ा लेके ये स्पेशल एग्ज़ाम। मेरा ख्याल है क्लियर तो है, लेकिन एक दफ़ा मैं अगर थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं, कई दफ़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। वो पहली बात कि जिन्होंने 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया वो सारे प्रमोट हो गए। ठीक है जी। उसमें प्राइवेट भी हो गए, उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी हो गए। ठीक है जी। जो प्रमोट हुए अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो अपना 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे और उसकी बुनियाद पे उनका 11वीं का रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी वो है
کہ جن لوگوں نے سارے مضامین 9ویں کے اور 11ویں کے پاس کیے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور 10ویں کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، لیکن اس میں 3% مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے جو انالیسس کیا ہے اس کے مطابق 10ویں اور 12ویں کے امتحان جو ہے اس میں رزلٹ بہتر ہوتا ہے 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں۔ اور جنہوں نے 40% مضامین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے۔ اور آخری کیٹیگری وہ ہے کہ جو امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اس میں 4 کیٹیگریز ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ برا ہے 11ویں کا، ہم اپنا رزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے ہیں، جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے تھے جس میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یا چند مضامین میں جو 2 یا 3 مضامین میں امتحان سپریٹ امتحان دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ لب لباب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج انٹر پروونشل جو ہماری ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس تھی اس میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا، اور تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پہ کیے ہیں، اور اس میں سب کی رضامندی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اس پہ کوئی اگر سوال ہے تو صاحب، تھینک یو ویری مچ سر۔